بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایک پارک 9 مالی سرکاری املاک کی پھر بھی تباہ حالی۔ UC3 نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے ذیشان پارک میں ویرانیوں کے ڈیرے، گھاس کی جگہ خاک اڑ رہی، حفاظتی جنگلیں چوری، دیواریں بھی غائب۔ سماجی رہنما رو دلشاد بولے پارک میں 9 مالی ہیں، ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ علاقہ مکین تفریحی سہولیات سے محروم ہے۔ شہر قائد کے پارکوں کی حالت درست کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ نارتھ ناظم آباد UC3 مسلم آباد سیکٹر 11E کا ماضی کا شاندار پارک تیزی سے زب و حالی کا شکار۔ علاقے کے سماجی رہنما راؤ دلشاد بولے پارک میں 9 مالی تعینات ہیں، ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ پارک میں گھاس کی جگہ خاک اڑ رہی ہے، فولادی مٹیریل چوری کر لیا گیا۔ 2 سال سے جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اندر کچرا کنڈی بھری پڑی ہے، بینچز ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو لائٹ نہیں ہوتی تو چلو بندہ پتہ ہے سوچتا پارک میں، لیکن افسوس صد افسوس یہاں پہ کوئی نہیں سننے والا۔ گلی محلوں میں کچرے بڑے پڑے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک کی تباہی سے پرفضا مقام اور سستی تفریح سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس کی کنڈیشن بھائی کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 6 سال تقریباً 7 سال پہلے بہت بہترین تھا، مگر اب یہاں نہ کوئی مالی ہے، نہ کوئی اسے ریپیئر کروانے والا ہے، نہ کوئی بنوانے والا ہے۔ ماحولیاتی بگاڑ کے تدارک کے لیے عوام سے شجرکاری کرنے کا مطالبہ کرنے والے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں، جس کے باعث شہر میں ماحولیاتی آلودگی میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ کا انوکھا اقدام، سرکاری اسکول نجی بلڈر کو فروخت کرنے والا افسر دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ معطل افسر زاہد حسین کو انکوائری مکمل کے بغیر ہی دوبارہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ رضوان احمد کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں تعلیم کے نام پر کھلواڑ، نیو کراچی ٹاؤن میں کرپشن میں ملوث افسر ایک مرتبہ پھر تعینات کر دیا گیا۔ سابق ڈائریکٹر ایجوکیشن زاہد حسین پر 2.5 کروڑ کے عوض مسلم پائلٹ ایجوکیشن پرائمری اسکول کی اراضی فروخت کرنے کا الزام ہے۔ سابق افسر نے رقم لے کر نجی بلڈر کو NOC جاری کر دیا۔ کرپشن سامنے آنے پر زاہد حسین کو معطل کر کے محکمہ بلدیات کو انکوائری لیٹر لکھا۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن بھی معاملے پر عدالت چلے گئے، مگر دونوں فیصلے آئے بغیر زاہد حسین کو چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن تعینات کر دیا۔ متنازع فیصلے پر فنکشنل لیگ لیبر ونگ میدان میں آ گئی۔ سینئر نائب صدر نجم رضوی نے کرپٹ افسرانوں کے خلاف جدوجہد مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں، یہ زاہد حسین صاحب وہ ہیں جو جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا ماضی کے اندر۔ وہ ایک اس سرکاری اسکول کی جگہ ایک نیچی بلڈر کو بیچ رہے تھے، جس کی NOC ایشو کر دی گئی تھی۔ 2.5 کروڑ روپے میں یہ رضوان صاحب جگہ بیچی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب انکوائری کنڈم کر دی گئی، لیٹر لکھا گیا، چیئرمین صاحب نے لیٹر لکھا سیکرٹری لوکل بورڈ کو، وہ ابھی انکوائری وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ انکوائری ابھی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود ابھی جو ہے وہ ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن نیو کراچی لگا دیا گیا ہے۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ کے ورکرز بولے یہ معاملہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر بلدیات اس بدعنوانی کا نوٹس لیں۔ جب ان کی خود کی انکوائری چل رہی ہے تو وہ خود آگے کیسے شیٹ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو اتنا نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ اگر لوکل گورنمنٹ کے آرڈر کے بغیر جو ہے نا وہ کسی کو لگا رہے ہیں اور کسی کو ہٹا رہے ہیں، تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب ایک اس کی انکوائری چل رہی ہے تو ان کو فیصلہ تو آنے دیں، انتظار تو کریں۔ عدالت کا بھی فیصلہ ہے، لوکل گورنمنٹ کا بھی فیصلہ ہے، تو وہ فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جو لوگ کام صحیح کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بگاڑ کر رہے تھے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے دوبارہ یہاں کے چیئرمین صاحب نے۔ تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے کافی ٹائم سے ہی ہے۔ مزدور تنظیم کے رہنماؤں نے اس تعیناتی کو نیو کراچی ٹاؤن کے 26 اسکولوں کے 5000 کے لگ بھگ طلبہ و طالبات کے مستقبل سے کھلواڑ کے مترادف قرار دیا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے متحرک، اب تک 17,980 موٹر سائیکلیں ضبط کی جا چکی۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ فینسی نمبر پلیٹس، ٹینٹڈ کلاس اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے خلاف 1295 کارروائیاں ہوئیں۔ 308 ہیوی اور لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑیاں ضبط کی گئیں، جبکہ 230 گاڑیوں کی رجسٹریشن کو عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ٹریفک بے ضابطیوں سے شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کریک ڈاؤن شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی صرف ایک معمولی جرم نہیں، اجتماعی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی۔
ان کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہم صرف آغاز ہے اور آنے والے دنوں میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کینالوں پر بالکل واضح ہے۔ صدر زرداری بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کینالوں کے معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کینالوں کے معاملے پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مزید تبصرہ جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ دریا سندھ پر کینالوں کی تعمیر کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ٹھن گئی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کے درمیان بیان بازی جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کینالوں کا منصوبہ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ امپریس مارکیٹ میں پارکنگ کا افتتاح کرنے کے بعد مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہم نے وفاقی حکومت کی غیر مشروط حمایت کی تھی، ہم ترقی کے حق میں ہیں، لیکن پانی کی تقسیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکومت غیر مشروط طور پر ہم نے اس کی حمایت اس لیے کی تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ریسورسز کا منصفانہ تقسیم ہو پاکستان بھر میں۔ ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں، ہم فوڈ سیکیورٹی کے حق میں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پانی کو کاٹ کے مجھے دے دیا جائے، میرے پانی کو کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پنجاب کے وزراء کے بیانات کی وجہ سے کینالوں کا معاملہ خراب ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری طور پر کینالوں کے منصوبے کو روکنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کرنا چاہیے اور پھر معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بالکل آیا ہے کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا جو منصوبے شروع کیے ہیں اسے جلد پورا کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر قائد میں ایک اور لڑکی مبینہ طور پر اغوا۔ کورنگی میں سابق پولیس اہلکار کی 16 سالہ بیٹی اریبہ 4 روز سے لاپتہ، پولیس تاحال تلاش نہ کر سکی۔ والد کہتے ہیں کہ تھانے میں FIR بھی درج کرا دی، پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اگر حاضر سروس ہوتا تو شاید کچھ ہو جاتا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ایک اور لڑکی کا مبینہ اغوا۔ کورنگی میں سابق پولیس اہلکار کی بیٹی 4 روز سے غائب۔ زمان ٹاؤن تھانے میں والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، والد کا رو رو کر برا حال۔ والدہ کوثر حسین کہتی ہیں جمعرات کی شام اریبہ گھر سے دودھ لینے نکلی اور اچانک لاپتہ ہو گئی۔ تھانے میں FIR بھی درج کرا دی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اریبہ تو تقریباً 8 بجے، جمعرات کی رات 8 بجے گلی کے اندر ہی دودھ بیچنے والی ہیں، ان سے دودھ لینے گئی تھی۔ 5-6 منٹ بعد جب تک وہ نہیں آئی پھر اس کو دیکھا تو وہ دودھ لینے بھی نہیں گئی وہ۔ پھر میں تھانے گیا، وہاں کمپلین کرا دی، انہوں نے FIR کاٹ دی۔ تو FIR کاٹے ہوئے میرے خیال ہے دوسرے دن انہوں نے، اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں آیا، دوسرے دن پھر انہوں نے مجھے بلایا تھانے میں۔ تھانے بلا کے انہوں نے پھر یہاں 1-2 بندے تھے جن پہ مجھے شک ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو اریسٹ کرا، لے کے گئے تھانے لے کے گئے، لیکن وہ انویسٹیگیشن انہوں نے اس طرح نہیں کری جس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ مجرم کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں نے جرم کرا ہے۔ والدہ کہتی ہیں ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، ہمیں اس پر شک ہے، پولیس کچھ نہیں کر رہی۔ اگر سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے تو پولیس کیا کرے گی؟ شک تو ہے اس کی، یہ ایک دوست ہے، عظما نام ہے اس لڑکی کا، اس پہ شک ہے مجھے۔ تو آپ نے پولیس کو بتایا تھا پولیس کو، لیکن وہی بات ہے نا، کوئی کام نہیں کر رہی پولیس جس طرح کام کرنی چاہیے۔ اگر سب کچھ ہم کر کے دیں گے تو پھر پولیس کا ہونے کا کیا فائدہ؟ پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کیمرامین تابش کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ اب بات کریں گے ایکسپو سینٹر میں فرنیچر نمائش۔ قالینوں کی جدید اور کلاسک رینج نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی برانڈز کی جانب سے فرنیچر، قالینوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء کی منفرد کلیکشن پیش کی گئی جو گھریلو سجاوٹ کے شوقین افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ قالینوں کی جدید اور کلاسک رینج توجہ کا مرکز بن گئی۔ نمائش میں لگائے گئے سٹالز میں خاص طور پر خوبصورت قالین اور جدید اور کلاسک طرز کے فرنیچر نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ شہریوں نے کہا کہ یہاں نہ صرف دیدہ زیب اشیاء دستیاب ہیں بلکہ قیمتیں بھی مناسب ہیں۔ فرنیچر لینے آئے تھے، اب کارپیٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اچھی ورائٹی ہے تو دیکھ رہے ہیں، اگر پسند آ جاتا ہے تو لے لیں۔ بالکل پسند آئی۔ کارپیٹ کا تو سمجھو فیشن ختم ہی ہو گیا ہے،
ابھی لوگ رگ پہ ہی آ رہے ہیں کیونکہ وہ جو ڈسٹ اور پولوشن کی وجہ سے کارپیٹ سسٹم ختم ہو گیا ہے، تو ابھی یہ رگ میں آ رہے ہیں، تو رگ تو بہت ہی ضروری ہے۔ نمائش میں شریک قالین ساز کمپنی کے نمائندے نے بتایا کہ ہم نے روایتی قالینوں کے ساتھ ساتھ مشینی قالینوں کی جدید کلیکشن بھی متعارف کروائی ہے جو صارفین کو بہت پسند آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ہینڈ میڈ مشین میڈ میں ہر قسم کا سینٹر پیس موجود ہے۔ الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہے ایگزیبیشن میں، ہم نے کافی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس دفعہ جو کسٹمر جو کراؤڈ ہے اور جو ہمارا الحمدللہ جو لوگوں نے پسند کیا پروڈکٹ تو وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ منتظمین کے مطابق نمائش کا مقصد مقامی صنعت کو فروغ دینا اور صارفین کو بہترین انتخاب کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد کے فرنیچر ایکسپو میں سواتی فرنیچر کی دھوم، سٹالز خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت فرنیچر میں پائیداری کے ساتھ صدیوں پرانے نقوش شہریوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات کے فرنیچر کے کراچی میں چرچے، صدیوں پرانی ثقافت جدید گھروں کی زینت بن گئی۔ ایکسپو سینٹر میں جاری فرنیچر نمائش کے آخری روز شہریوں کا رش۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سواتی فرنیچر میں صدیوں پرانی ثقافت کی جھلک نمایاں ہے۔ نقش و نگار اور رنگوں کا امتزاج جدید گھروں میں ایک منفرد حسن پیدا کرتا ہے۔ شہریوں نے فرنیچر کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی مضبوطی اور دیرپا معیار کو بھی سراہا۔ یہ تو سوات ہے اور پھر ڈیزائن ہمارا کلچر ہے، ہمارے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، کشیدہ کاری ہے، اس کی تو بات ہی ہو رہی ہے۔ یہ تو اینٹک چیز ہے۔ ظاہر وہ اٹریکٹ کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں نا، ابھی ان کو ان کی امپورٹنس نہیں پتا نا، چھوٹے بچے ان کو نہیں پتا۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ سواتی فرنیچر محض فرنیچر نہیں بلکہ ایک ثقافتی ورثہ ہے۔ لکڑی کا انتخاب، کندہ کاری اسے منفرد بناتی ہے۔ اور ہمارا فرنیچر جو ہے یہ ٹوٹل لکڑی میں ہم بناتے ہیں اور ٹوٹل ہینڈ میڈ ہوتے ہیں، اور رسپانس یہی ہے کہ بہت اچھا، جو لوگ بھی آتے ہیں تو بس ہاتھوں ہاتھ ہم اس کو سامان دیتے ہیں اور لیتے۔ ہمارے پاس جو ہے سر بیڈز، صوفہ، سینٹر ٹیبل، LCD ریک، کنسول ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، مختلف چیزیں وہ اس ٹائم اویلیبل ہیں۔ نمائش کے منتظمین کے مطابق سواتی اسٹالز پر خریداروں کا رش اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں روایتی حسن کو جگہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف مقامی ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی ہے بلکہ ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ فرنیچر سیکٹر بھی جدید ٹیکنالوجی کے زیر اثر آ گئے۔ ایکسپو سینٹر میں جاری فرنیچر ایکسپو میں جدید صوفوں نے دھوم مچا دی۔ صوفے پاکستان کی نجی فرنیچر کمپنی مقامی سطح پر تیار کر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار الیکٹرانک صوفے بھی شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ چھٹی کے روز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں نے رخ کیا ایکسپو سینٹر کا، جہاں انٹیریئر فرنیچر ایکسپو میں موجود خوبصورت، دلکش، پرکشش فرنیچر کی چکو چوند نے شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خوبصورت ڈیزائن اور انواع و اقسام کے فرنیچر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہیں اس طرح کی نمائش سے وقت کی بچت اور ایک چھت تلے ملک بھر میں تیار ہونے والے فرنیچر سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بٹ دس ٹائم آپ کو ہر چیز ایک ہی پلیٹ فارم میں، ایک ہی روف پہ جو ہے نا وہ مل رہی ہے۔ یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے۔ اگر آپ رسک چاہیں، آپ کارٹنز چاہیں، ایون کہ وال کلاک بھی آپ کو مل رہا ہے، ہوم ڈیکوریشن، فرنیچر، مشینریز، یہاں پہ آپ زیرو ہیلتھ کیئر دیکھ سکتے ہیں۔ ایوری تھنگ، ہر چیز آپ کو جو ہے یہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹس میں مل رہی ہے۔ دوسری جانب ایکسپو میں جدید ٹیکنالوجی کی جھلک بھی نظر آئی۔ جدید الیکٹرانک صوفہ سیٹ، ریگ لائنر صوفے، صوفہ کم بیڈ نے دھوم مچائی۔ مقامی سطح پر تیار کردہ صوفہ سیٹ میں 29 واٹ کا ایڈاپٹر منسلک ہوتا ہے، جبکہ اس میں استعمال ہونے والی ایسیسریز چائنا سے درآمد کی گئی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو امپورٹ کیا تھا تو 8 لاکھ کا تقریباً ہم یہاں پہ سیل کر رہے تھے، لیکن لوگوں کی بائنگ پاور ہونے کی وجہ سے ہم نہیں اس کو سیل کر پاتے۔ اب ہم نے خود اس کو بنانا شروع کیا، ایسیسریز لے کے آئے تو یہ الحمدللہ 275 کے اس کے ریٹ ہم نے یہاں رکھے ہیں اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ فرنیچر ایکسپو کی سرگرمیاں جہاں معاشی و اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی ضامن ہوتی ہے، وہیں شہریوں کو بھی تفریح کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے تربوز کے مشروب کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ گرمی سے بچاؤ اور جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تربوز کا رس ایک سستا اور مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شہر قائد میں سورج آگ برسانے لگا۔
महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी हो गया। शहरियों ने मौसम की सख्ती से बचने के लिए तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी। तरबूज के शरबत समेत दीगर फलों के जूस इस्तेमाल करने लगे। तरबूज का मशरूब पीने वालों का कहना था कि गर्मी ने बेहाल कर दिया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तरबूज के मशरूब से बड़ी राहत हासिल होती है। पीने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा होता है शरबत इनका, बहुत गर्मी का मौसम अच्छा भी लगता है पीने में, ठंडा भी मौसम होता है, तरबूज खाने का सीजन भी होता है, जैसे कि बहुत दिल से हम लोग पीने के लिए आते हैं। ये गर्मी का तोड़ है, यहाँ पर आने का मकसद ये गर्मी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। यहाँ का शरबत जो है ये यहाँ का बड़ा मशहूर शरबत है। लोगों का आना सीबीसी भी ऐसे कि क्वालिटी और जो बस एक मौके की मुनासबत से शरबत है उसी के हवाले से यहाँ पर आ रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि हीट वेव शुरू होते ही रश बढ़ गया है। माशाल्लाह अभी जैसे गर्मी आ जाता है इतना रश बढ़ जाता है कि हम लोगों को बस से निकल जाता है, लोग प्यासा होता है, तगा होता है, बस जैसे आ जाता है माशाल्लाह हम लोग भी हाथ का शरबत जाता है, सुकून मिल जाता है, जो बंदा पी लेता है दिल और दिमाग ठंडा हो जाता है। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत कम होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, मगर तरबूज का रस शहरियों के लिए राहत का जरिया बन गया है। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी मसीह बरादरी जोशो खरोश से ईस्टर का त्यौहार मना रही है। ईस्टर रोज़ों के अयाम के बाद मनाया जाने वाला मसीह त्यौहार है। इससे कबल 40 रोज़े रखे जाते हैं। मसीह तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईस्टर का त्यौहार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार। मसीही बिरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। इस दिन की मुनासबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। मसीही ख़ानदान एक दूसरे से ईद मिलकर ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं। ईस्टर रोज़ों के अयाम के बाद मनाया जाने वाला मसीही त्यौहार है। इससे कबल 40 रोज़े रखे जाते हैं। असल में ईस्टर का हमारे मनाने का मकसद ये है कि मसीह यस्सु पूरे जहान के लिए सलीब पर जान दी उन्होंने, ठीक है, और सब के गुनाहों की माफ़ी और उनके लिए निजात का सबब है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारी ज़िंदगियों के लिए कफ़ारे का काम जो खुदा बाप का मंसूबा था उसको पूरा किया गया। ईस्टर वाले दिन हम सब तकरीबन चर्चिज़ में जाते हैं और ईस्टर जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि इस दिन हमारे यीशु मसीह जो है वो जी उठते हैं तीसरे रोज़, और ये आज से 2000 साल पहले वाक़या हो चुका है और उसकी यादगारी को हम मना रहे होते हैं। आज जो है ईस्टर मुबारक के मौके पे जो है इबादत में शामिल हैं। रात को सनराइज़ की सर्विस हुई, वो भी बहुत अच्छी हुई है। तो दुनिया जहान में जहाँ जहाँ इबादतें हो रही है हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की खूब हिफाजत निगहबानी करे। आज सनराइज़ सर्विस जो सुबह हुई है 4 बजे जुलूस निकला था, जुलूस के वो कैंडल सर्विस जुलूस था। उसके बाद जो है नहीं फिर चर्च में आए। चर्च में जो इबादत हुई है शायरबानी की इबादत थी। ये सेंट एंड्रूज चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान, अख्तर व कश्मीर कॉलोनी पैरिश है। यहाँ पर जो है नहीं मतलब सुबह फिर नाश्ता जो है वो तमाम तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग आए हुए थे जिनको सुबह जो है नहीं वो हमने नाश्ता पेश किया है। ये दिन मसीही बिरादरी के लिए न सिर्फ एक मजहबी त्यौहार है बल्कि इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी है, जहां बड़े बच्चे सब ही खुशियां मनाते हैं। कैमरामैन ताबिश के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।